بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دن ایک خبر ایک واقعہ سب کچھ بدل کے رکھ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ کوئی سوچ سکتا تھا کہ اچانک سے پیپلز پارٹی کے لیے اتنی زیادہ پریشانی بن جائے گی کہ زرداری صاحب اس طرح کے بیانات دیں گے، اس طرح کی میٹنگز کال کریں گے، پھر نون لیگ کے حوالے سے اس طرح کے سکینڈلز آنے لگ جائیں گے، ایک کے بعد ایک سکینڈل۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ڈان نے تو پورا آرٹیکل چھاپ دیا ہے، پھر جیو پر بھی کچھ ایسی چیزیں چھپنے لگ گئی ہیں کہ خطرے کی گھنٹیاں ہیں۔ یہ ہو کیا رہا ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے ایک بیان رکھ رہا ہوں، ایک بہت بڑی خبر رکھ رہا ہوں جس سے ساری صورتحال واضح ہونے میں بڑی آسانی ہو جائے گی، بعد میں تجزیہ آتا رہے گا۔ پہلے خبر تو سنیے۔ 180 سیٹوں والا جیل میں اور صرف 80 سیٹوں والے اقتدار میں ہوں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ موجودہ 180 سیٹوں والے کہہ رہے ہیں، یعنی ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا یہ بیان ہے، یہ سٹیٹمنٹ ہے۔ ایم کیو ایم کا مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے آئی ہے، کس طرح لایا گیا ہے۔ یہ تو اب پیپلز پارٹی نے اسمبلی کے اندر الزامات لگائے ہیں نا، اور اسمبلی میں ایم کیو ایم کے رہنما نے کھڑے ہو کر کہا کہ جی یہ فارم 47 کا ہم پر الزام لگا رہے ہیں آپ، یہ آپ کو اب خیال آ رہا ہے؟ اس وقت نہیں خیال تھا جب فارم 47 والوں سے ووٹ لے رہے تھے بطور صدر بننے کے لیے، سینٹ چیئرمین بننے کے لیے، تو تب یہ فارم 47 والے آپ کو یاد نہیں تھے کہ ہمیں تانا دے رہے ہیں کہ جی فارم 47 کے ہیں، تو اپنے ہی راز کھول رہے ہیں۔ لیکن ایم کیو ایم ایسے نہیں ایکٹیو ہوتی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کیوں اس طرح سے بیان دے گی، کیسے اس طرح کا بیان دے گی کہ جی 180 سیٹوں والے اقتدار جیل میں ہوں، 180 سیٹوں والوں کو جیل میں ڈال دیں۔ عمران خان مان رہے ہیں، ڈکلیئر کر رہے ہیں سب کے سامنے کہ 180 سیٹیں اس نے جیتی تھیں، اس کا حق تھا اقتدار کا، اور یہاں 80 سیٹیں ملا کر جو لوگ لائے ان کو اقتدار سونپ دیا گیا۔ اب اس میں یہ بھی تو شامل ہے۔ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں؟ نظام کا حصہ بننے والے، نظام میں ہونے والے، وہ کیوں اس طرح کی بات کریں گے؟ تو اس میں بڑا واضح اشارہ ہے۔ پھر ڈان کو میں رپورٹ کروں اگر، تو اس میں آج ڈان میں اہم حلقوں کی بات کی گئی ہے کہ کچھ بڑے ہی اہم حلقوں میں یہ ڈسکشن چل رہی ہے کہ اس سال کے آخر، جی ہاں 2026 کے آخر یا اگلے سال 2027 کے شروع میں الیکشن ہو سکتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، یہ حلقوں میں بات چیت چل رہی ہے، اور یہ پریشانی بے سبب نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر ڈان کو بہت کچھ بتایا ہے۔ ڈان اخبار میں یہ بڑے سینئر رپورٹر نے یہ ساری چیزیں چھاپ دی ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں جی کہ زرداری صاحب ایسے ایکٹیو نہیں ہوئے، اس کے پیچھے کچھ کہانی ہے۔ اس کہانی سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ایک تو یہ الیکشنز کی بات آ گئی، دوسرا عمران خان کی رہائی کا خطرہ۔ جی ہاں، میں نے جب یہ کسی سے بات ڈسکس کی عمران رہائی کا خطرہ، تو کہہ رہے ہیں خطرہ کیوں؟ اس پہ تو تحریک انصاف کے لوگ تو خوش ہوں گے، ملک کا ماحول بہتر ہوگا، سیاست میں بہتری آئے گی، ملک میں استحکام کی طرف بڑھا جائے گا۔ تو یہ جو اتنا عجیب ماحول بنا ہوا ہے، اکانومی سفر کاری، امن و امان خراب ہے، اس کو بہتر کرنے میں کچھ مل سکے گا، کچھ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر ابھی انصار باسی صاحب نے ایسے تو نہیں لکھ دیا کہ جی دیکھیں یہ عمران خان کو بنی گالہ شفٹ کر دینا چاہیے اور اس سے بڑی بہتری آئے گی، دیکھنا چاہیے، فلاں ہونا چاہیے۔ یہ سب ایسے تو نہیں ہو رہا۔ تو جب میں نے بات کی نا خطرے کی، تو بات ان کی بھی ٹھیک ہوگا، جی خطرہ کیوں؟ اس سے تو بہتری آئے گی، سب لوگ بات کریں۔ میں نے کہا خطرہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے ہے۔ زرداری صاحب پنجاب میں جا کر کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 سال نہیں ہوئے اور یہ چیخ رہا ہے اور مرد بنو، میں نے ایسے جیل کاٹی تھی؟ وہ تو پھر لوگوں نے کلپ شیئر کر دیے، اخباری تراشے، ویڈیوز شیئر کرنا شروع کر دیں کہ جی وہ بیمار تو زرداری صاحب پہلے ہو جاتے تھے، جیل میں تو بعد میں جاتے تھے، وہ تو پیشیوں پر ہی بیمار اور ویل چیئر اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا تھا۔ بہرحال ایک تو زرداری صاحب نے ٹارگٹ کیا خان صاحب کو، کیوں؟ کیونکہ وہ خطرہ محسوس کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب رہا ہونے والے ہیں۔ دوسرا خطرہ ان کو یہ ہے کہ آگے الیکشنز آ رہے ہیں اور پنجاب میں ان کی بڑی کمزور صورتحال ہے، اس لیے وہاں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ جی بلاول اگلا وزیر اعظم ہوگا اور وزیروں میں گورنر پنجاب کے بیٹے ہوں گے، اس طرح کی بات کریں حوصلہ دینے کے لیے۔ آج ایک میٹنگ بھی ہوتی ہے اور اس میں محسن نقوی ہیں، میٹنگ پیپلز پارٹی کی ہے، غور کیجئے گا، پاکستان پیپلز پارٹی کی میٹنگ ہے اور اس کے اندر محسن نقوی ہیں، وزیر داخلہ ہیں، چیئرمین پی سی بی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھ جاتے ہیں۔ وہ پیپلز پارٹی کی میٹنگ میں کیا کر رہے ہیں، جس میں بلاول صاحب بھی ہیں، زرداری صاحب بھی ہیں، اور زرداری صاحب کی اور محسن نقوی کی 1-on-1 ملاقات بھی اس میں ہوتی ہے، اور محسن نقوی کو زرداری صاحب اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں۔ اب بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اگلے سیٹ اپ کی ہو رہی ہے، تو اس میں نظر یہ آ رہا ہے کہ 28ویں ترمیم کا چکر ہے۔ 18ویں ترمیم جس کے ذریعے صوبوں کو اختیارات ملے تھے، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں اپنا سسٹم مضبوط بنانے کا موقع مل گیا، فنڈز زیادہ آ گئے، اس طرح سے اختیارات زیادہ آ گئے صوبوں کے پاس،
یعنی بلدیاتی نظام سے لے کر وہ آپ بنا رہے ہیں اپنی مرضی کا. آپ ٹرانسپورٹ پوسٹنگز یعنی پولیس کا نظام وہ صوبے کے اندر آ گیا, تعلیم کا نظام آ گیا, صحت کا نظام آ گیا, سارا کچھ, اور فنڈز اور یہ سب تو اپنا انہوں نے سسٹم بنا لیا ہوا ہے وہاں پر, وہ چلتا ہے. اب پورے ملک سے سکڑ کر پیپلز پارٹی صرف سندھ میں رہ گئی ہے. تو 18ویں ترمیم کہیں رول بیک ہو تو یہ نہ ہو کہ وہاں سے بھی فارغ ہو جائیں. نئے صوبوں کا پریشر آ رہا ہے. تو اب زرداری صاحب آگے کی پیش گوئی کر رہے ہیں, یہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر پیپلز پارٹی کے اپنے بندے بتا رہے ہیں. یہ بات ڈان میں بھی لکھی ہے کہ آگے کی پیش بندی ہو رہی ہے. اچھا, بات اب یہ ہے کہ اس کو آپ اس چیز سے بھی جوڑیے ذرا کہ فواد چودھری صاحب, محمود مولوی اور محمد علی دورانی اور جناب تحریک انصاف کے بیرسٹر سیف, یہ چاروں مل کر قومی حکومت کے لیے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو آپ اندازہ لگائیے. تو اگر الیکشنز ہوتے ہیں, یہ پریشر ہے, اور قومی حکومت آتی ہے, وہ کچھ عرصہ نکالتی ہے, پھر وہ اگر زرداری صاحب جو کہ ظاہر نہیں مان رہے 28ویں ترمیم کے لیے, پہلے بھاگے 26ویں کروائی تھی, بڑے خوش تھے, بلاول صاحب آگے تھے, پھر تھوڑا کہ جی وہ 27ویں میں یہ چیزیں ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے, باقی ہم ہونے دیتے ہیں, تو وہ کروا دی 27ویں. تو 28ویں تو آنی تھی. اب اگر 28ویں نہیں کرواتے تو جانا پڑے گا. اب جانے پڑنے پر یہ بات ہو رہی ہے, اس کے لیے پیش بندی ہو رہی ہے, اور کرتے ہیں تو معاملہ خراب ہوتا ہے, نہیں کرتے تو جانا پڑے گا. لیکن پھر یہ ہے کہ اچھا اگلی باری میں دوبارہ کہیں دیکھ لیں گے. نئے صوبوں کے قیام کی بات ہو رہی ہے, کراچی سمیت کچھ علاقے, مطلب ایک صوبہ الگ اس کو بنایا جائے, یہ باتیں ہو رہی ہیں. یہ پیپلز پارٹی کے قابل قبول نہیں ہے. تو اب جو بھی کرنا ہے, کوئی بھی ٹیمپریچر نیچے لانا ہے, تو اس کے لیے یعنی الیکشنز کی اگر بات ہو رہی ہے, میں نے آپ کو بتایا اہم حلقوں میں چیز چل رہی ہے, مختلف حلقوں میں ڈان نے چھاپ دیا ہے کہ اس سال کے آخر میں یا اگلے سال کے شروع میں الیکشنز, تو اس سے پہلے خان کی رہائی بھی, ٹھیک ہے جی, وہ چیزیں چل رہی ہیں. ان کو خطرات لاحق ہو چکے ہیں اور یہ ان مسائل کا شکار ہے. اب آپ یہ دیکھیے نا کہ ان سب کا ایکٹیو ہونا ایم کیو ایم کا سب سے بڑا اشارہ ہے, اور سکینڈلز پہ سکینڈلز آنا. کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم کس کے کہنے پر چلتی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چلتی ہے, تو ان کے اس طرح کے بیانات آ جانا, سارا کچھ ہونا. پھر زرداری صاحب بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی تھوڑا سا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جب کہتے ہیں جی خان کی تو حکومت ہی نہیں تھی, 4 سال تو جنرل فیض چلا رہا تھا, معاملات سارے وہ اس طرف بھی آنا چاہتے ہیں. تو پریشر محسوس کریں, ان کو پیغام پہنچا دیا گیا ہے کہ بھائی یا تو آپ یہ کریں, نہیں تو پھر کام ختم ہے. یہ تو معاملات آپ سے ویسے نہیں چل رہے, اکانومی کا برا حال ہے. آج جناب سینئر صحافی سہیل وڑائچ صاحب نے کالم بھی لکھ دیا کہ معیشت تو زبردست ہے, فارغ ہے, کچھ بھی نہیں بن رہا, کوئی چیز نہیں ہو رہی, تباہی بربادی ہے. تو جب معیشت بھی ان سے بہتر نہیں ہو رہی, کچھ بھی چیز نہیں اچھی ہو رہی, پھر اسکینڈل پر اسکینڈل اچانک سامنے آنے لگ جاتے ہیں, جس میں جہاز کا اسکینڈل دیکھیں, پھر آپ CCD والا معاملہ دیکھیں, وہ اب اچانک آنے لگ گیا ہے, اشتہار بازی کا دیکھیں, معیشت نیچے جا رہی ہے, اور تو اور 2026 تک 125 کمپنیاں ملک چھوڑ کر چلے گئی. یہ سارا کچھ اکٹھا ہو رہا ہے, یہ ایسے نہیں ہو رہا. تو پیچھے چیزیں ہیں, نظام کو سمجھنے والوں کے لیے واضح نشانیاں ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کو خبروں کی صورت میں بھی نظر آنے لگ جائیں گی, اور وہ بھی ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے. تو ایسے ہی نہیں پھر جیو میں بھی خبریں چھپ گئیں, معیشت تباہ و حال ہوگی, برباد ہوگی, اسکینڈل پہ اسکینڈل آ گئے, اس پہ پروگرامز ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, اور جہاز کو لے کر اب ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا MQM کے بیانات اور زرداری صاحب اور یہ ساری میٹنگز. تو نظر رکھیے گا اس سال کے آخر اور اگلے سال کے شروع میں, اور 28ویں ترمیم پر, اور خان صاحب کے حوالے سے کچھ چیزوں پر. تو یہ سب اب یہ ہے کہ ٹمپریچر نیچے لائیں اور کس طرح سے چیزوں کو سیٹل کریں, کیونکہ 4 سال میں بہتری نہیں آ سکی, مزید بربادی نظر آ رہی ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.